بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہم آگے شروع ہوتا ہے طاقتور میں پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ آپ باتیں بنا رہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لحاظ انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. یہ میڈیا کے مختلف میڈیمز پر ہم نے گفتگو کی سیریز میں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ میڈیم وہ رہ گیا جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے کمیونیکیشن کا، ون آف دا ارلیسٹ کہنا چاہیے. وہ ہے الیکٹرانک میں، وہ ہے ریڈیو. اچھا، ریڈیو کی ابتدا جو ہے یہ تو اگین جرمنی کا تحفہ ہے، یعنی جو 1886 میں ریسرچ اس پہ تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کو پریکٹیکل جو آپ کہیے کہ جو پہلا تجربہ کامیاب تجربہ ہوا یہ 1895 میں اٹلی میں ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ریڈیو نے ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی آئی، اور پھر ریڈیو نے جنگوں میں کردار ادا کیا. ریڈیو نے آپ جو تحریکیں پھیلی ہیں دنیا بھر میں، اس میں ریڈیو کو بہت کردار رہا. میں بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر، یہاں پاکستان میں حالیہ ہی سوات ایک آپریشن ہوا ہے ریسنٹ ہسٹری میں. وہ جو سوات پوری ویلی کیپچر جن لوگوں نے کی تھی، ان کا جو پروپیگنڈا ٹول سب سے سکسیس مانا گیا وہ ریڈیو تھا. یعنی مولوی فضل اللہ جو ہے وہ ریڈیو سے اپنی آڈینس کو ہیپنیٹائز کر دیا کرتا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جتنا لوگوں نے اس کو یعنی اسلام کے نام پر یعنی غلط راستے پہ وہ چل پڑے، اور انہوں نے خواتین نے سونا دیا اور بہت اس کو پیسہ دیا. بار ریڈیو از ویری امپورٹنٹ. ریڈیو کی شکل شہزاد صاحب آج اب تو آن لائن ریڈیوز ہیں، آپ اپنے فون پہ دنیا بھر کے ریڈیوز سن لیں. لیکن ریڈیو کا یعنی میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہیونگ دی ایکسپیرینس آف کہنا چاہیے کہ ریڈیو یعنی پریزنٹر کہہ لیجئے، اینکر کہہ لیجئے، میں نے یہ ہمیشہ فیل کیا کہ ریڈیو میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے، اور وہ کال ان شو جب آپ بات کرتے ہیں، سم ہاؤ I don't know how to explain that, but somehow it is more personal. The connection, the contact with your listener is more personal than the TV. I don't know why. پتہ نہیں، شاید ٹیلی ویژن میں آدمی تھوڑا اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں یعنی لگ کیسا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. ریڈیو میں یور کیجول، بڑی کھل کے بات ہوتی ہے. تو how do you view the radio? اچھا، دو چیزیں. ایک تو آپ نے جو اپنے پریمبل میں بولا ہے بالکل ٹھیک بولا ہے، اور ریڈیو اتنی بڑی طاقت ہے کہ مولانا فضل اللہ جو ہے وہ ملا ریڈیو کے نام سے مشہور ہوئے. ملا ریڈیو. مجھے اور کوئی ایسا کیریکٹر نہیں پتا ہسٹری میں کسی قسم کی انسرجنسی میں، این آر کی میں، جس کا نام کے ساتھ ایک میڈیا کا ٹول ہو. تو ملا ریڈیو، اور اس کی جو موبیلٹی تھی، اس کی ایز بھی تھی، کیونکہ آپ کے اس کے جو اینٹیناز ہوتے ہیں وہ کیونکہ ایف ایم کے اندر فریکوینسی ماڈیولیشن میں تھا، تو یعنی کہ وہ ایک ریڈیس پہ کام کرتا ہے. تو وہ اٹھایا، ٹرک پہ رکھا، کہیں اور گئے، وہاں سے براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے انہوں نے یہ کیا. بہرحال تو پاکستان کے اندر یہ بہت ہی سکسیسفل رہا ہے ریڈیو شروع سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ریڈیو از دا تھیٹر آف دا مائنڈ. جی بالکل، امیجنیشن ہے نا. تو میں آپ کو ڈائریکٹ ایک سیکنڈ سمجھانے کے لیے آگے لے جاتا ہوں. پاکستان کے اندر ریڈیو پاکستان نے سب سے پہلے فریکوینسی اپنی شروع کی ایف ایم کی، ایف ایم گولڈ. لیکن جو سکسیسفل پاکستان میں اگر کوئی اگزامپل ہے وہ ایف ایم 100، جو سب سے السلام علیکم پاکستان. اور اس نے آ کے وہ ایک ایسا کلچر دیا کہ ہر گاڑی میں دوبارہ سے ریڈیو آ گیا. جاوید پاشا. یہ وہ زمانے میں ریڈیو آیا ہے کہ جب گاڑی کے ماڈلز کے اندر ایف ایم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. تو اب اچھا، اور ٹرانزسٹرز جو ہیں جن کو ہم ٹرانزسٹرز کہا کرتے تھے، وہ دیٹ واز تھنگ آف دا پاسٹ، یا وہ ایم تک تھا، اور بہت اس کی پذیرائی تھی. فوجی بھائیوں کا پروگرام، محنت کشوں کا پروگرام، کسان بھائیوں کا پروگرام وغیرہ وغیرہ. تو یہ رورل پاکستان کی اسپرٹ تھی. اس کے اندر آپ کے جتنے یعنی تفریحی پروگرام ہوتے تھے، کرکٹ کی سر، کرکٹ کی کمنٹری ایبسولوٹلی، وہ تو آج تک بھی جیسے لوگ ایسے بالکل دیکھیں نا، ظاہری بات ہے. وہ آپ نے جو بات کی کہ تحریکوں نے اس کا سہارا لیا. آپ سن رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، تھوڑی دیر بعد آپ ایک اور اعلان سنیں گے، اور اعلان ہوتا ہے یہ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. اب یہ اتنی بڑی چیز
برقی طریقے سے جب آپ نے پھیلائی تو بہت بڑی چیز ہے. میجیکل اس لیے کہ آپ اپنا خود ہیولا اپنے حساب سے تراشتے ہیں. ایک آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے, اب باقی آپ اس آواز سے اب ایک رومانس ہے. بالکل. اب اس رومانس نے اپنی امیجنیشن, یعنی اس لسنر کے لیے یہ آدمی اور ہے, جی ہاں, اس کے لیے اور ہے. اور یہی میں اگزامپل دے رہا تھا کہ جب السلام علیکم پاکستان کی سلوگن کے ساتھ FM 100 آیا اور اجمل شوبی اور یہ اور وہ اور جتنے بڑے جو ریڈیو پریزنٹرز آئے, دے کیپچرڈ دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل. رات کو شاعری کے شور ہے, خواتین فون کر رہی ہیں. جی آج بھی 2020 میں اب بھی ریڈیو سنتا ہوں, نہ صرف گاڑی پہ بلکہ گھر میں بھی میں نے FM رکھا ہوا ہے, ناٹ تھرو انٹرنیٹ بٹ تھرو سگنلس. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو واٹس ہیپننگ. آج بھی وہی سوال ہے جو تب تھا کہ بڑی مشکل بات کال ملی ہے, آج پہلی بار کال ملی ہے. لوگ کر رہے ہیں کال ان شوز میں, تو وہ میجک برقرار ہے. ناؤ FM 100 کی مثال میں نے پرٹیکولرلی اس لیے دی, اور یہ جو بات کی کہ اٹس اے تھیٹر آف دا مائنڈ, تو FM 100 نے یہ سوچا کیونکہ اس زمانے میں جی ڈیجیٹل, ایک تو وہ DC پیجر لائے تھے اور یہ ریڈیو اسٹیشن, یہ دو چیزیں, دو جدت وہ لے کے آئے تھے کہ کیوں نہ ہم اپنا رسالہ نکالیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد موقع تھا کہ ایک پورا رسالہ نکلا منتھلی السلام علیکم پاکستان کے نام سے. ٹھیک ہے. اور پہلے ایشو واز اے بمپر سیل آؤٹ, بمپر ایشو تھا, آپ کو نہیں ملتا تھا. دوسرے میں ڈبل تعداد ہوئی, اور اس کے بعد تیسرے چوتھے میرا خیال ایشو کے بعد وہ مر گیا. مرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب ان کو شہزاد نواز کی شکل نظر آ گئی, کیونکہ آپ نے شہزاد نواز کی جو سحر تھا, اس کی آواز کا, اس کی شاعری کا, یا بلا بلا, ہر مہینے وہ ایک پریزنٹر کو انٹروڈیوس کرانے لگ گئے, اور خواب چکنا چور ہونا شروع ہو گیا, رسالہ بند ہو گیا. سو وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ مسٹری ہے, اور انسان کو لاشعوری طور پہ چیز ہی وہ اٹریکٹ کرتی ہے جس میں تجسس ہو, جو اس کے لیے ایک معمہ ہو جس کو وہ حل کرنا چاہے, اور جس کے اندر اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہو, پہلی چیز. دوسرا, ٹیلی ویژن میں جب آپ بات کر رہے تھے ورسز آپ جب کہتے ہیں کہ یو فیل, آئی آلسو بائی دا وے لو ریڈیو, اور میری ساری عمر ایک ہی خواہش رہی ہے کہ میں نے ریڈیو شو کرنا ہے, سبھا مجھے موقع نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ اگلا بندہ جو ایفرٹ کرتا ہے ٹو وے کمیونیکیشن کا, وہ فون اٹھا کے کرتا ہے. ٹیلی ویژن میں علاوہ اکا دکا ایسے پروگرامز ہوئے, اور PTV میں اسپیشلی لیٹ نائٹ شو ہوتا تھا جس میں کالنز ہوتی تھی, لائیو کالز, کوئی ایسی مثال نہیں ہے. سو دا فیکٹ دیٹ somebody has made that effort and is able to reach out to you, امیجن کیجئے کامران خان کو لوگ فون کر سکتے ہوتے, کاشف کو یا آپ کو یا کسی کو. میں تو خیر اس لیگ میں نہیں آتا, لیگ ان چیزوں سے ڈٹرمن نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا سیٹ کے سائز سے لیگ ڈٹرمن نہیں ہوتی. میں گزارش کرتا چلوں, یہ مجھے بڑا واقعہ ہے. جی آپ بات مکمل کریجیے, میں آپ کو واقعہ بعد میں سناتا ہوں. جی نہیں, بس یہی میں بات کر رہا تھا. تو یہ اٹس اے میجیکل میڈیم, اٹ ول آلویز ریمین سو. کیونکہ آپ نے کہا نا کہ پہلے خواب آیا, آپ نے ایک ایپیسوڈ فلم سے پہلے خواب تھا, خواب دیکھا کرتا تھا, پھر فلم, اس خواب ہی کی تعبیر. اسی طریقے سے موجودہ دور میں خواب کو ساتھ ساتھ زندہ رکھنے کے لیے آئی تھنک ریڈیو پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اچھا, اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایئر وائر ریڈیو تھا لندن میں, تو وہ میں کرتا تھا, شو کرتا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اتوار کے دن ایک فیصل لڑکا ہوا کرتا تھا, بڑا اچھا وہ ریڈیو. اچھا, وہاں پہ ہوتا یہ تھا جی کہ چونکہ وہ یہاں والی عیاشی تو ہے نہیں, تو آپ نے وہ پینل بھی, یعنی میں پینل بھی میں نے خود آپریٹ کرنا ہے, کالز بھی میں نے خود لینی ہے, اور اس کے بعد وہ کال اسکریننگ بھی میں نے یعنی پہلے خود ہی کرنی ہے, پھر ان کو ہولڈ بھی کر وغیرہ وغیرہ, ایک ون مین شو. گانے بھی آپ نے خود پلے کرنے. اس زمانے میں تو ہوتی CD تھی. ڈاکٹر شاہد مسعود سے یہاں بھی آ گئے. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایئر وائر ریڈیو بھی شروع ہوا تو اتوار کے روز آپ چلے جایا کریں تاکہ کوئی پولیٹیکل گفتگو ہو جایا کریں. ڈاکٹر صاحب نے آ کے وہ بیٹھے, اور وہ کیجول آدمی ہے, تو وہ آ کے, وہ جو فیصل تھا لڑکا کراچی کا, ونڈرفل فیلو, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی پسند کا کوئی گانا, میں پہلے کہ آپ گفتگو کریں, ایک گانا پلے کرتے ہیں, آپ کی پسند کا کوئی گانا بتائیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا چلیں آپ پلے کر دیں, میں سن کے بتاؤں گا کیسا لگا. اس نے گانا پلے کیا شرارہ. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا بات ہے. اچھا, وہ گانے کے بیچ میں بھی انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, وہ گانا ختم ہو گیا.
ڈاکٹر صاحب نے اب گفتگو شروع کی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا ہے, سیاسی تو کر لیجیے. جتنی کالز آئیں وہی آئیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑی مایوسی ہوئی, بڑا دکھ ہوا, آپ نے یہ انڈین گانا سنا, شرارہ. آپ کی تو پرسنالٹی اتنی سنجیدہ ہے, آپ شرارہ سن رہے ہیں. مطلب میں یہاں پہ اس کے ساتھ سمپتھائز مطلب کر رہا ہوں کہ اس غریب کو یہ ثابت کرنا مشکل ہو گیا کہ میں انسان بھی ہوں, میں اس امیج کے علاوہ بھی کچھ ہوں جو آپ سمجھتے ہیں. تو امیج کا پرزنر بھی تو بندہ بن جاتا ہے نا. بالکل بن جاتا, پرزنر آف این امیج, اسٹیریوٹائپ ہو جاتا ہے. ریڈیو پریزنٹرز کے ساتھ یہ بڑا ایشو رہا. یعنی یہ کہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ریڈیو بنگال کی ایک بڑی سینئر وہ پریزنٹر تھیں جن کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں تھے. انہوں نے ساری زندگی انٹرویو نہیں دیا, تصویر نہیں کھنچوائی, کہ میرے لوگوں نے جو مجھے سمجھا ہے میں آئی کانٹ پلیز ایوری ون, تو لیٹ اٹ ریمین دی مسٹری. لیٹس موو فارورڈ. LBC, لنڈن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, سر ان کا ریڈیو چلتا ہے شہزاد صاحب, اس کوالٹی کی ڈبیٹ ہوتی ہے, یعنی لنڈن کا ہے وہ لوکل, اس میں سر وہ ٹاک ریڈیو ہے, نو میوزک. اچھا اب اس میں آپ 24 گھنٹے میں دیکھنے کو بڑی مشکل بات ہے کہ کتنے موضوعات آپ لے آئیں گے. سال ہا سال سے وہ چلا رہے ہیں شہزاد صاحب, اور کوالٹی ڈیبیٹ ہوگی اسرائیل سے لے کے مڈل ایسٹ سے لے کے پانی کی کوالٹی تک اور آکسیجن تک, اور پھر اس کے بعد یعنی فل آف نالج. اب اس میں البتہ ڈیولپمنٹ یہ آ گئی ہے اور رومانس ختم کرنے کے لیے کہ اب ریڈیو پریزنٹرز نے ساتھ میں اپنے ہی فون کے اوپر وہ فیس بک یا کسی اس طرح کے ایپ پہ لائیو ہو جاتے ہیں. جی, تو وہ جس سے وہ BBC کے ٹاک ریڈیو, مطلب آپ اتنی ایجوکیشن لے سکتے ہیں اس سے جس سے. اچھا پھر سوشل پیٹی پرابلمس, گھر گھروں کے مسئلے, ہر چیز کاروبار ریڈیو پہ ہوتا ہے. یہ وہاں آج بھی ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ نے کہا FM 100 اور ایک کریز آ گیا اور مطلب کمال ہو گیا. اب یہ کیا ہوا کہ یہ درجنوں کے اعتبار, یعنی جو ہمارے ہاں درجنوں کے یعنی FM ہیں, اور میں آئی ایم سوری کوئی اپیلنگ نہیں ہے ریڈیو ایسا جس کو میں سن کے یہ کہوں کہ میرے علم میں اضافہ ہو گیا. چلو میرے لطیفوں میں ہی کوئی لطیفہ مجھے نیا سننے کو مل جائے, شعر ہی کچھ نیا سننے کو مل جائے, کچھ نہیں, وہی راؤنڈ سرکل ڈسکشن. بالکل آئی تھنک اس کے اندر 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آبویسلی یہ جو پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہے یہ یہی ریڈیس کلومیٹر بیس پہ, لہٰذا بہت زیادہ چاہیے ہوں گے آپ کو فریکوینسی ایلوکیشن کے لیے. پلیز کیپ ان مائنڈ کہ جب FM 89 ڈان کا آیا, بلکہ میں نے لانچ کیا, تو کئی گاڑیاں جو اس وقت جاپان سے امپورٹڈ تھی اس میں 89 کا ڈائل ہی نہیں تھا, کیونکہ وہاں جاپان میں 89 آئی نہیں, 87 یا اس کے بعد تھا, 89 کے بعد سے شروع ہوتا تھا. تو کتنی گاڑیوں میں 89 چل نہیں سکتا تھا. شروع میں جب ریڈیو پاکستان کے اندر آیا ہے FM, تو آدھے مارکیٹرز کی, کیونکہ ڈسٹریبیوشن کا بھی وہ تھا نا, بیکاز آبویسلی یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹریڈ ہے, بیکاز آپ کو لگتا بڑا چھوٹا سا کام ہے, لیکن یہ جو چلرڈ پیسے ہوتے ہیں نا, یہ جو پاکٹ منی مارکیٹنگ کی طرح کہ آپ کینڈیز بیچ رہے ہوتے ہیں, there is a lot of money to be made in this, by the way, versus television. ایک چھوٹے ٹیلیویژن اسٹیشن سے زیادہ پروفیٹیبل ایک ریڈیو اسٹیشن ہے. اگر جی آج کی بات کر رہا ہوں, گیون کہ آپ کو ایک صحیح جگہ کا لائسنس ملا ہوا اور کیٹیگری, کیونکہ وہ لائسنسز بھی ملے کہ ہر یونیورسٹی لے سکتی تھی کیونکہ وہ ایجوکیشن کے انڈر آتا تھا, لیکن اس میں اشتہار نہیں لے سکتے, تو اس میں وہ لمیٹیشنز ہے پیدا کی. ناؤ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ بہت سارے چاہیے تھے. ہم نے کئی چیزوں کو اسیوم کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل جب آپ نے کہا کوئی اچھا شعر سننے کو نہیں ملا آپ کو بڑے عرصے سے, پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی اڈلٹ پورن تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اڈلٹ ٹائمنگ ہے. آپ دیکھیں ہر ایک نے یہ کر لیا کہ رات لیٹ نائٹ شاعری ہوگی. مطلب یہ کس نے بتایا آپ کو, یہ کس نے کہا آپ کو, ہو ٹولڈ یو کہ اچھی شاعری اچھی غزل سننے کے لیے آپ کو رات 2 بجے کا پروگرام سننا ہے؟ یعنی آپ کوئی بہت ہی خوار عاشق ہیں, دل برداشتہ ہیں, اور آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے, مطلب وائی. سو ہم نے اسیوم کر لیا اور ہم نے سارا ایمفیسس میوزک پہ رکھا, میوزک سینٹرک رہے. ٹاک ریڈیو تو پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. میں نے 2007 کے اوپر ٹاک ریڈیو پاکستان کا پہلا کرنے کے اوپر پورا کام کیا. آلموسٹ ہو گیا تھا. میری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ میں so after launching so much of television, itni political when education, I went for my own media company that almost got launched, by the way, with few people in partnership, was the talk radio. I was going to go ahead, کیونکہ مجھے پاکستان کا مسئلہ یہ نظر آیا کہ ہم بات نہیں کرتے.
بات نہیں, ہم ڈائلاگ نہیں پولیٹیکل ایجوکیشن, سوشل ایجوکیشن Exactly. ریڈیو سے ہوتی ہے. تو اب لے کے جا کے جو اچھی بات ہے, حال آج کی بات کریں دور حاضر کی, تو ریڈیو ڈراماز واپس آ گئے جو کہ ریڈیو پاکستان کا خاصا تھا. سر خوبصورت چیز ہوتی ہے یہ واپس آرچرز, جی بی بی سی کا چل رہا ہے, مطلب 80 سال سے چل رہا ہے سر. تو وہ تو بہت آگے ہے نا جی, کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں لائف سٹائل کا بھی الگ بنایا ہوا ہے, ایشین میوزک نیٹ ورک ان کا الگ ہے وغیرہ وغیرہ. دے آر ویری اسپیشلائز, کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا اور اس کی آبادی بھی پھر ایسے بڑھی. ہمارے ہاں تو ایف ایم جب تک 98 99 میں نہیں آیا تھا, ایف ایم نہیں لایا تھا, تو ایف ایم تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. ہم لائے نہیں. ہم ہمیشہ دیر کرتے ہیں ہر چیز میں, ہم ہمیشہ مجھے نہیں سمجھ آتی بائی دا وے کر کے ہم کوئی چیز کر دیتے ہیں. اور اے ایم کی اپنی ایک مارکیٹ ہے, ایبسلیوٹلی اس کا فٹ پرنٹ اتنا بڑا ہے. پھر جب ڈیجیٹل آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا, تو یہ سٹریم ہونے لگ گیا جو آپ نے بتایا. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ پھر وہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا کامن پریکٹس ہے کہ آپ جب اپنا ریڈیو شو کر رہے ہیں وہ آپ سٹریم کر رہے ہیں کیمرے کے ساتھ اپنا شو فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی یا دوسرے پلیٹ فارم سے. اٹس اے اسٹینڈرڈ پریکٹس ناؤ. جنگ گروپ کی میں مثال دیتا ہوں کہ جنگ گروپ کے پاس ایف ایم 101 کا مارکیٹنگ لائسنس تھا, اور یہ وہ دور ہے جب جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی میڈیا میں انٹری ہوتی ہے. اچھا. وہ ایز اے ریڈیو ہوسٹ ہوتی ہے. اچھا. اور وہ موبائل لنک کا ایک کوئز پروگرام ہوتا تھا جس میں گفٹس وغیرہ دیے جاتے تھے. یہ وہاں سے شروع ہوا. اچھا. اور مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا, لیکن جنگ گروپ کے پورٹ فولیو کا جو پلان تھا اس میں ریڈیو لازمی تھا. سہیل تقی مرحوم جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے انہوں نے اس پہ بہت آگے تک کام کر لیا تھا, اور مجھے شاید جہاں تک اگر صحیح خبر ہے تو لائسنس شاید مل بھی گیا تھا. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیڈ لیفٹ بائی دیٹ ٹائم. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کسی اور گروپ نے اس کے اندر صحیح محنت کی ہے اور انویسٹمنٹ کی ہے, وہ ہے سما. They went into their Sama radio as well. اور ٹی وی 1 نیوز 1 وہ ریڈیو 1 کے اندر گئے. رائٹ. سو آئی سی کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. اگر یہ بہت بڑا کام نہ کرتا ہوتا ریڈیو آج کے دور پہ, انٹرنیٹ کے دور پہ, سوشل میڈیا کے دور پہ, ڈیجیٹل کے دور پہ, تو ملا فضل اللہ کو تو ایک سیکنڈ ہم چھوڑ دیتے ہیں. سوات کو آل انڈیا بلوچستان سروس نہ شروع ہوتی ہے انڈیا کی, جو میرے خیال 1.5-2 سال پہلے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی بلوچستان یا ہم کشمیری زبان میں ریڈیو پاکستان نہ جی 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 بالکل ایسا. حالانکہ بنایا نا انڈیا نے پاکستان نے, یہ انگریز کی مہربانی دے گیا. اچھا. وہ تو خیر جی بہت ساری چیزیں, ریلوے بھی ہے وغیرہ وغیرہ, بٹ پوائنٹ بینگ کہ یہ ایک بہت افیکٹو ٹول ہے. بیکاز جب آپ اس کو دیکھیں, جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ کیونکہ آڈیو کے ساتھ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت ہمارا کوئی ویور آپ کی چیک والی شرٹ کو نوٹ کر رہا ہوگا. رائٹ. ہو سکتا ہے میرے جیسچرز کو اس وقت جو میرے ہاتھ چل رہے ہیں دیکھ رہا ہوگا, میرے کڑے دیکھ. سو مینی ڈسٹریکشنز. ریڈیو از کیجول, وہ بات ہی اٹس نتھنگ بٹ یو, از جسٹ لائک سینما. دیٹس وائی دس از دا تھیٹر آف دا مائنڈ. سو وین دے سے تھیٹر دے مین سینما ہال, ناٹ دا ڈراما تھیٹر. اب آپ کے جو فلٹرز ہوتے ہیں وہ لوور ہو جاتے ہیں. یور گارڈز آر لوور, یو آر ولنگ ٹو ریسیو انفارمیشن بیکاز یور مائنڈ از ایٹ پیس اینڈ ایٹ ایز کمپیئر ٹو ٹیلی ویژن. بیکاز ریڈیو آپ کام کرتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں, بلکہ جتنی چیز کوئی بھی بے دہانی میں سنی جائے گی اس کا آپ پہ امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے نا, مارننگ ڈرائیو ٹائم آپ کا ہو گیا, اس کے بعد آپ کا ایوننگ ڈرائیو ٹائم ہو گیا, دوپہر میں آپ کو خواتین کے کھانے کوکنگ ہو گئی. ساؤتھ ہال ایک علاقہ ہے ایسٹ لندن کا مشہور و معروف, وہاں ایک صاحب نے انڈین, انہوں نے چوری ریڈیو چلانا شروع کیا تھا. یہ چوری یعنی اس کے بعد ان کو لیگل کر دیا تو سن رائز ریڈیو بنا. اور سن رائز ریڈیو سے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 16 یا 17 سال کے اندر, مطلب ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی میڈیا امپائر بنائی کہ اس کے بعد اس کو بینکرپٹ کمپنی کو کرا کے ہی از ون آف دا یعنی ریچسٹ ایشینز, ہی از ون آف دا ریچسٹ ایشین آف گریٹ برٹن. چوری ریڈیو چلانے والا بالکل عام سا آدمی, جسٹ بیکاز آف دیٹ. ہمارے ہاں ایک چیز جو ابھی تک, 2 چیزیں ریڈیو کی نہیں ہوئی. ایک تو جیسے باہر یورپ میں جیسے جب آپ کا دا پاکستانی چینل تھا, آپ نے بات کی, تو وہ ٹائم شیئرنگ ہوتی تھی مختلف لوگوں نے. اور امریکہ میں جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیوں نے ٹائم بینڈز خریدے ہوتے ہیں, فریکوینسی وہی ہوتی ہے, تو پتہ لگا جی 4 سے 6 تک بنگالی پروگرامنگ ہے, 7 سے 8 پاکستانی, آگے انڈین ہے وغیرہ وغیرہ, اور ایسے لا تعداد چینلز ہیں. ایف ایم کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ایک تو یہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے, تاکہ جو چھوٹے آپریٹرز ہیں یا جو ایک نیش پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فیسلٹی
اویلیبل ہو آن کانٹریکٹ بیسس. دوسرا, دنیا میں سیٹلائٹ ریڈیو آ چکا ہے. جی بالکل. ہمارے یہاں سیٹلائٹ ریڈیو نہیں ہے, ہم ابھی بھی وہ اینٹینا بیسڈ ریڈیو ہیں. جو یہ ڈیب آیا نا, ڈیب جو ڈیجیٹل آپ نے بتایا, یہ 2001 99 میں آیا ہے. ڈیجیٹل ریڈیو جب ہوا ہے ڈیب پاکستان میں نہیں اچھا یونیورسٹی انٹرنیشنلی, نو آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹ, بٹ سیریس فار ایگزامپل اب اتنا سکسیزفل ہے. فار ایگزامپل ریڈیو کی افیکٹونیس کی بات کر رہا ہوں کہ گاڑیوں کی کمپنیاں, یعنی کار مینوفیکچرز لائک فورڈ, لائک فار ایگزامپل BMW اور رینج روور اور ڈفرینٹ کمپنیز, وہ اپنی گاڑی بیچتے ہوئے اس کے پیکج میں آپ کو مہینے 2 مہینے کا یہ ریڈیو یہ جو ممبرشپ فری دیتے ہیں سیرس وغیرہ کی, سیٹلائٹ کی. وائی؟ بیکاز وہ سبسکرپشن ماڈل ہے. پاکستان میں جتنے ریڈیو ہیں وہ فری ٹو ایئر ہے ہمارے چینلز کی طرح, علاوہ PTV کے. خیر ٹی وی بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی تو آپ جناب سبسکرائب ہی کر رہے ہیں, آپ کیبل آپریٹر کو دے رہے ہیں, لیکن وہ پھر کلٹر فری, ایڈ فری اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اور اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے, جو میگا ہرٹس ہیں, جو ساؤنڈ کے کلو ہرٹس ہیں, وہ جو ساؤنڈ کوالٹی ہے از ان میچڈ, رائٹ. اور آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری گاڑیاں جن کی چھت پہ کوئی شارک کی وہ فن ٹائپ لگی ہوتی ہے. It is actually that antenna, which is the car is ready to receive the satellite. وہ antenna ہے, وہ بالکل وہ ٹھیک ہے, ریڈیو کا ہے, جو آپ ہر نئی گاڑی پہ دیکھتے ہیں, 2000 onwards آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں. تو ہم نے ابھی بھی اس کو ایوالو نہیں کیا. سیٹلائٹ ایک کسی کمپنی نے ٹرائی کیا تھا جی, کراچی کے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے ٹرائی کیا اور ان کو لائسنس بھی مل گیا تھا, یعنی جس کمپنی کو وہ لا رہے تھے اس کا. اینڈ I think a great idea, but I don't know what went wrong. They were very close to the political government at that time also, تو وہ مجھے لگتا تھا ہو جائے گا, اور کیونکہ میری ان سے نیگوسیشنز ہوئی تھی. تو ریڈیو کو ہم نے اب جس طرح جو یہ ٹریڈیشنل میڈیم ہے, یعنی FM کی جتنی, ہم نے اس کو آئی تھنک علاوہ ٹاک ریڈیو کے پورا یوز کر لیا ہے. اچھا, اب جب تک جدت نہیں آئی جی, وہ اسمال سرکل میں تو گھوم لیا جتنا گھومنا تھا. گاڑی کے اندر ریڈیو ہونا ایک بات ہے, کیونکہ وہ تو اس کا فیچر ہے. بات یہ ہے کہ کتنے ریڈیو کی وجہ سے گھر میں ریڈیو سیٹ لے کے آئے, اس چینل کی وجہ سے. اس کی کوئی خاص میرے پاس نہ ڈیٹا ہے, نہ آئی تھنک کہ کوئی ایسا ہوگا. FM 100 یس, وہ ایسا دور تھا کہ آپ یو ور جسٹ امیزڈ کہ یار یہ کیا ہے. بیکاز وہ اگین کیوں تھا, جیسے پرائیویٹ TV چینل تھا, PTV دیکھ کے جب پہلا پرائیویٹ TV چینل آیا, پہلا دوسرا تیسرا, تو آپ کو ایک اتنی بڑی فریشنس نظر آئی. ریڈیو میں بھی ریڈیو پاکستان لہجات, وہی طریقہ, وہ سب کچھ اچھا تھا, لیکن وقت کے ساتھ بدلا نہیں, وہ اسی طرح ریجڈ رہا. اور ریڈیو کے لیکن جو کنٹریبیوشن ہے اوور آل, ناجی صاحب میں کہنا چاہوں گا, وہ فینومینل ہے. اس نے ہمیں TV سٹارز دیے, اس نے ہمیں فلم سٹارز دیے, اس نے ہمیں شاہکار گانے دیے. سر اس نے بولنا سکھایا, ادائیگی کیا ہوتی ہے, لفظ کیا ہوتا ہے, لہجہ کنٹرول, بریدنگ, اور اگر بریدنگ کیا ہوتی ہے, فولی جو ہوتی ہے, وہ ساؤنڈ ڈیزائن پہلی بار سب سے زیادہ پاکستان میں کبھی کہیں یوز ہوا تو وہ فلم نہیں ہوگی, وہ ریڈیو ہوگا. کہ آپ چمچوں کے اور چیزوں سے ٹیبلیں بجا کے ساؤنڈ, ڈرامے کے دوران جب آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے, آپ ساؤنڈ فولی کریٹ کرتے تھے, ساؤنڈ ڈیزائن. آئی تھنک دا لانگیسٹ رننگ ساؤنڈ ڈیزائن کنٹریبیوشن ان پاکستان از آف ریڈیو. ٹھیک ہے, اینڈ ریڈیو پاکستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یعنی اپنی محرومیوں کی طرف اگر نظر ڈالی جائے, خشک سالی کی طرف نظر ڈالی جائے, جس کو مختار مسعود نے قحط الرجال کہا ہے جی, کہ تھیٹر ہم نے ختم کر دیا, فلم ہم نے ختم کر دی, ریڈیو سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے تھیٹر ختم نہیں کیا, ہم نے تھیٹر کو تھڑے پہ لے آئے, کسی اور لیول پہ لے آئے. کمرشل تھیٹر جس کے اندر زومانی جملے اور نازیبا تھیمز کے اوپر کام ہوا, اور اگین ڈانس کو فلم کی طرح اس کا ایک لازمی جزو بنا دیا, اور پھر جس ولگیرٹی پہ وہ ہو رہا ہے جی, تو ختم نہیں کیا ہم نے اس کے اوپر سے, لیس جس سے کہ ہم نے یعنی ایز اے کنٹری, ایز پیپل, ہم نے اس میں انٹرسٹ دے کے فاسٹر نہیں کیا نا. ایک بچہ ہے, آپ اس کو اچھے اسکول بھیجیں گے, اس کو آپ بورڈنگ اسکول سے گزاریں گے, بیٹھنے کا, کھانے پینے کا سلیقہ جب سکھائیں گے, تعلیم دیں گے تو وہ کچھ بنے گا.
اب آپ خود بچے کو بیچ جنگل میں یا آپ تو کچرے وہ جنگلی پہ پھول چھوڑ آئیں, جنگلی پھول. تو پیٹرنیج اینڈ اپ برنگنگ از ویری امپورٹنٹ. اسی طریقے سے ان فیکلٹیز آف آرٹ کے لیے بھی ضروری تھی. لیکن کئی ایسے آرٹ فیلڈز بھی ہیں جس کو ان پیٹرنیج کے باوجود وہ فلرش کر گئی. وہ ہے ہمارے پاکستان کے پینٹرز. جی 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 جی. They were never patronized, they were never supported by the state at any level. Let's come back to the radio. Voice of America. جی. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ کم لوگ جانتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کو خود امریکہ کے اندر نشریات بائی لا اجازت ہی نہیں ہے, وہ صرف باہر کے لیے ہے. اب اگر وائس آف امریکہ ریڈیو آج تک چل رہا ہے اس تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ جو وہیں ایجاد ہوئی ہے, جی ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل تو بالکل ایسے یہی معاملہ یعنی فرینچ کا ہے یا اچھا اب لیٹسٹ جرمنی وغیرہ وغیرہ. جی, اس وقت یہ ہے جی کہ ریڈیو چائنا, یعنی ریڈیو چائنا اس وقت چائنیز لینگویج کی جو کلاسز ہیں وہ ریڈیو پہ دے رہا ہے, اور یہاں پہ اس کی لسنرشپ ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. فرینچ آپ سیکھنا چاہیں ریڈیو پہ سیکھ لیں. ہم یہ بھی نہیں کر سکے شہزاد صاحب کہ چائنا ہمارا اتنا بڑا پارٹنر سی پیک میں بننے جا رہا ہے, یہاں کی کسی ٹیلی ویژن کمپنی نے میرا خیال ہے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ کسی چائنیز ٹیلی ویژن کمپنی کے ساتھ وہ جائے. ٹی وی ہم بہت ڈسکس کر چکے, ریڈیو مطلب اتنے یہاں ریڈیو پاکستان کے علاوہ پرائیویٹ ریڈیو آپریٹرز ہیں, ان میں سے کسی کو عقل نہ آئی کہ سی پیک میں ریڈیو کے 4 لائسنس ڈلوا دو, ہمیں لسنرشپ چائنا کی مل جائے. ان کو مطلب ہماری تو ان کے نزدیک کیا ایسی ہے, لیکن ہمیں وہاں کی لسنرشپ مل جائے. جی بالکل. وہ ہمیں چینی سکھا رہے ہیں, ہم اردو انہیں کیوں نہیں سکھا سکتے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک چینل پاکستان چائنا کی کلیبوریشن سے چل رہا ہے اسلام آباد میں, جس کے اندر پروگرامنگ چائنیز اور پاکستانی ہے, اور اس میں ٹائم شیئر ہوا ہوا ہے. پہلی چیز. دوسرا, اب اگر چیز بدلی نہ ہو تو مجھے یہ ضرور پتا ہے, اس پہ میری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ پورے سی پیک کے اوپر یعنی آپ کے پاس یہ ریڈیو فریکوینسیز ہوں گی, لہٰذا جیسے FM 89.4 واحد پاکستان کا FM چینل ہے جو سب سے زیادہ ہر جگہ سنا جاتا ہے, اس کی کوریج ہے, دی اونلی چینل. تو اس سی پیک کے اوپر میری خود باقاعدہ بات ہوئی ہے, بلکہ ان سے ہوئی جو اب چیئرمین سی پیک ہے, جنرل عاصم سلیم باجوہ سے ہوئی. پیزا کھانے سے پہلے ہوئی تھی, بعد میں ہوئی تھی؟ میں تو جی چیز اوائڈ کرتا ہوں بیکاز آئی ایم ہیلتھ کانشیس. کہ نہ صرف یہ, میری یہ بھی بات ہوئی کہ اس کے اوپر جو بل بورڈ ہیں کس طرح سے کیا ہوگا وہ ابھی سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, سو اٹ کین بی یوزڈ مور افیکٹولی. نو بٹ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ریڈیو ایک ہے. دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ یو آر رائٹ, پرنٹ کی حد تک جنگ نے جا کے ایک چائنا کے اندر کلیبریشن کے لیے آلریڈی وہ جا کے ملا ہے, ڈیل کر لی ہے. اچھا یہ ہوا ہے؟ جی 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 جی. ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر سرمد علی, ہی واز ٹیلنگ می کہ وہ چائنا کے ساتھ ابھی کوئی ہینڈ شیک کر کے آئے ہیں, سم کلیبریشن آن دا پرنٹ سائڈ. پرنٹ, اچھا پرنٹ سائڈ, اچھا ٹھیک ہے. ریڈیو آئی ٹوٹلی اگری. اچھا لیکن ہمیں اب اگر سیٹلائٹ ہو تو سمجھ آتی ہے نا, کیونکہ وہ آپ کو فٹ پرنٹ آپ کو اگر چاہیے تو. اچھا جو میں امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا تھا آپ سے, اگین اس کو ہم نے بہت ساری اچھی چیزیں کی ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ٹائم جب وہ یعنی کرتا دھرتا لگے, ہیڈ لگے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے, تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت انیشیٹو لیا, اینڈ ہی شوڈ بی گیون دا کریڈٹ فار اٹ. انہوں نے ڈیجیٹائز کرنا شروع کیا پورا آرکائیو. ٹھیک ہے, کتنی بڑی چیز مسنگ ہے. واہ بالکل. کہ آپ کی اتنی جو سپولز اور ناگرا کی ٹیپس, 1/2 انچ ٹیپس جو ہیں سپولز پڑے ہوئے ہیں, اس کو پریزرو کیجئے, اس کو پریزرو کریں. تو انہوں نے وہ پروسیس شروع کیا. وہ کہاں تک پہنچا مجھے یہ اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ پروسیس, کیونکہ میں خود وزٹ کیا میں نے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز, اینڈ بیوٹیفل فیسلٹی. لیکن دیکھ کے اتنا ہی دکھ ہوا کہ پی ٹی وی کی طرح وہ جو وہاں اکوپمنٹ ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کاسٹ افیکٹو ہو گیا ہے ریڈیو کا اکوپمنٹ کہ اٹس فینومینل, یعنی اتنا سستا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈ کلاس مٹیریل اینڈ اکوپمنٹ, بٹ وہ اپ گریڈ کی گنجائش ہے. تو ایک یہ اچھی چیز ہوئی جو ہم نے دیکھی. ایک اور چیز لیکن بری ہوئی. وہ کیا ہوئی, ہم نے کوئی, آپ مجھے انسٹیٹیوٹ بتا دیں جہاں پہ ہم ریڈیو کی ٹریننگ دے رہے ہوں. پی ٹی وی اکیڈمی بنا کے بند کی, وہ میری نااہلی تھی, چلے. لیکن میری یہ قابلیت بھی تو ہو کہ ایز ریڈیو مین, فرض کریں اگر میں پی بی سی میں, تو میں اپنا وہاں کوئی کورسز کراؤں, لوگوں کو انوالو کروں. جس طرح ہم نے نیشنل گیم ہاکی مار دیا,
کرکٹ تو اپنی بنیاد پہ چل رہا ہے, اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. نیشنل گیم مار دیا ہم نے. اسی طرح ریڈیو کے ساتھ ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور آخر میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جاؤں گا. اگین میں TRT کا اگزامپل دوں گا. اچھا. ٹرکی کا 2015 میں وہ آتا ہے اور اس کا نام ہے TRT, ٹیلیویژن اینڈ ریڈیو ٹرکی. کیا بات ہے. ہمارا PTV الگ ہے, PBC الگ ہے. تو یہ سوچ آپ دیکھ لیں. لک, BBC از ون ویدر اٹ از ریڈیو ٹیلیویژن. یہاں پہ یہ دو الگ الگ ہیں. ہمیں اس کو سیریسلی ری تھنک کرنا پڑے گا اور اس کو ایک ایمبٹ پہ لانا پڑے گا اور سمجھنا یہ پڑے گا کہ یہ صرف ٹولز ہیں, یہ اسٹریٹجیز نہیں ہیں, یہ صرف پلیٹ فارمز ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ آئی تھنک جب ہم کر لیں گے, آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ ہمارا ریڈیو بہت زیادہ اپنے لیے جگہ بنا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت یہاں پھر ختم ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ جی اب کچھ نہیں میں اب کچھ نہیں کہوں گا. یہ پروگرام کا یہ وقت ختم ہوا. اگین ریڈیو ایک بہت یعنی اگین ہمارا ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا انفیچویشن اگر ختم ہو جائے تو کاش یہ کسی کو پتہ چلے کہ فلم انڈسٹری کی طرح, ڈرامہ انڈسٹری کی طرح ریڈیو ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے اکنامک سائیکل کو ایک خاص حلقے میں چلانے کے لیے. اور اس میں صرف اگین وہ آرٹسٹ نہیں ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں, وہ اگر ٹاک ریڈیو ہوگا یعنی کسی ٹاپک اورینٹیڈ گفتگو ہوگی, اکانومی پر بات ہو سکتی ہے, کیریئر کاؤنسلنگ پر بات ہو سکتی ہے, نئے بزنس کے آئیڈیاز پر بات ہو سکتی ہے. یہ ریڈیو پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ گفتگو بھی امید نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ مایوسی بھرا یقین سا ہے کہ گفتگو یہ حاصل ہی رہے گی. اور ریڈیو بھی اس طرح سے جس طرح باقی جنگلی پھولوں کی طرح, جڑی بوٹیوں کی طرح باقی ادارے چل رہے ہیں, ریڈیو بھی چلتا رہے گا. اجازت چاہتے ہیں جی. دیکھتے رہیے گا الحاصل یوٹیوب پہ. اللہ حافظ.